ہے دو آدمیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا۔ ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ، آج کے دن جو انہوں نے کر کے دکھایا، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی بندگی نہ ہوتی۔ امیر تو بدل دو، سارے قریش کے سردار کہہ رہے ہیں ایک بچے کو امیر بنا دیا، تو حضرت ابو بکر اٹھے، ایک مکان کی چھاپی ہوگا، طلبت نصرت وجئت بالخذلان، میں تو تیری مدد کا محتاج تھا اور تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ میرے نبی نے کہا اللہ جنت الفردوس میں لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ اس امت میں سب سے بڑا حادثہ ہے اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما کے۔ یہ اس امت پر نہیں، پوری دنیا کا سب سے بڑا حادثہ اللہ کے نبی کی وفات ہے۔ سارے ہل گئے اور رونا دھونا۔ ابوبکر صدیق حوالی میں گئے ہوئے تھے دوسری بیوی کے پاس، پتہ چلا تو اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے اور آپ کے کمرے میں، حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے اور چہرے سے کپڑا ہٹایا، بوسہ لیا، آنسو نکلے، ماتھے پہ گرے، کہ واہ نبی یا، ہائے میرا نبی۔ پھر دوبارہ بوسہ لیا، پھر کہا واہ صفیہ، اے میرا خالص دوست۔ اور پھر فرمایا اللہ آپ پہ اب موت کو دوبارہ نہیں لائے گا۔ اور مسجد میں گئے، مسجد ایسے بھری ہوئی، کوئی رو رہے ہیں، کوئی چپ ہیں، کوئی سسکیوں میں۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تلوار لے کر، جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہوگا میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، جیسے موسیٰ طور پہ گئے تھے، بھی واپس آئیں گے، منافقین سے، کفار سے جہاد کریں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پہ آئے، کہا عمر اقعد، عمر بیٹھ جاؤ۔ یہ طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کھڑے کو کہا جائے بیٹھ جاؤ تو اس کے لیے اقعد ہے، کسی لیٹے ہوئے کو کہا جائے بیٹھ جاؤ تو اس کے لیے اجلس ہے۔ ویسے دونوں طرح چلتا ہے، لیکن عربی کا حسن ہے ہر کیفیت کے لیے الگ لفظ۔ کھڑے کو بٹھانا ہے اقعد، لیٹے ہوئے کو بٹھانا ہے اجلس۔ اقعد، ان کا لن اقعد، ہرگز نہیں بیٹھوں گا۔ دوسری دفعہ کہا بیٹھ جاؤ، ہرگز نہیں بیٹھوں۔ تیسری دفعہ کہا بیٹھ جاؤ، ہرگز نہیں بیٹھوں۔ تو منبر پر آئے۔ ہے دو آدمیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا۔ ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ، آج کے دن جو انہوں نے کر کے دکھایا، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی بندگی نہ ہوتی۔ اور ایک امام احمد ابن حنبل، ایک قرآن کے بارے میں ایک غلط نظریہ معتزلہ نے قائم کیا تھا، مخلوق ہے قرآن، تو لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ۔ ان دو ہستیوں کے بارے میں 1446 سال میں دو کے سر پہ یہ صحرا ہے۔ تو ابوبکر صدیق منبر کی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوئے اور کہا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اور لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے، سن لو محمد دنیا سے چلے، انہیں موت آ گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔
پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد میرے رسول ہیں، جیسے پہلے رسول آئے، جیسے انہیں موت میں نے دی، میں نے اپنے حبیب کو بھی موت دے دی، تو ان کی موت پر تم اسلام چھوڑ دو گے، اسلام سے پھر جاؤ گے۔ حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی نا، کھڑے تھے نا، تو کہنے لگے میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، میں بیٹھا نہیں، میں گر گیا کہ ٹانگوں سے میری جان نکل گئی اور میں دھڑم نیچے گرا اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اور آپ نے فرمایا الا وَإِنَّ سُيُوفَ اللَّهِ مَسْلُولَةٌ، اور سن لو اللہ کی تلواریں ننگی ہیں اور ہر اس کے ساتھ ٹکرائیں گے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ٹکرائے، کہ اللہ کا وعدہ ہے مدد کا۔ تو آپ اپنی وفات سے پہلے حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کر چکے تھے۔ ان کے والد زید بن حارثہ موتا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ، ان کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے 3000 کا لشکر، حضرت اسامہ کتنی عمر؟ 18 سال، اور ان کے ماتحت کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ ایسے لوگ 18 سال کے بچے کے ماتحت کر کے بھیج رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کاش ہمارے علماء، ہمارے تبلیغ، ہمارے خانقاہوں والے سیرت ہی پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر کے پاس آئے کہ امیر بدلو، چھوکرا امیر بنا دیا ہے، امیر بدلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، یا خلیفۃ رسول اللہ، ابو بکر کو کہتے تھے خلیفۃ رسول اللہ، امیر المومنین حضرت عمر کو ٹائٹل ملا۔ امیر تو بدل دو، سارے قریش کے سردار کہہ رہے ہیں، ایک بچے کو امیر بنا دیا، وہ قریشی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر اٹھے اور ایک مکہ ان کی چھاتی پہ مارا، اور ایک روایت ان کی داڑھی پکڑ کہ طلبت نصرتک وجئت بالخذلان، میں تو تیری مدد کا محتاج تھا اور تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھے چھاؤں دے گا، کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی کہ میں نبی کے مقرر کیے ہوئے امیر کو ہٹا دوں؟ ابن ابی قحافہ کی یہ ہمت نہیں ہے، یہی جائے گا۔ ان کو بھیج دیا، 3000 کا لشکر، عرب مرتد ہو گئے۔ تو آپ نے باقی جو بچ گئے تھے ان کو مسجد میں جمع کیا، فرمایا بولو بھائی مرتد لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے حضرت عمر سے پوچھا، کہا مدینہ تو خالی کر دیا ہے، اب پیچھے لڑنے والا کون ہے؟ تو فی الحال ان سے صلح کر لیں۔ آپ نے کہا عثمان تو کیا کہتا ہے؟ کہا جو عمر کہتا ہے۔ علی تو کیا کہتا ہے؟ کہا جو عمر کہتا ہے۔ طلحہ تو کیا کہتا ہے؟ کہا جو عمر کہتا ہے۔ زبیر تم کیا کہتے ہو؟ جو عمر کہتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص تم کیا کہتے ہو؟ کہا جو عمر کہتا ہے۔
سب نے حضرت عمر کی رائے کے ساتھ رائے ملائی کہ ابھی ہمیں نہیں لڑنا چاہیے کہ ہم بہت کمزور ہیں۔ ابو قحافہ کا بیٹا میرے نبی نے کہا اللہ جنت الفردوس میں لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا، VIP دیدار۔ تو وہ سنتے رہے اور ممبر پر آ گیا تھا۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا ان اللہ بعث محمدا والحق کل شریف والاسلام غریب طرید قد رث حبلہ وقل اہلہ فجمعهم اللہ تعالی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلهم امة الباقية الوسطى فوالله لا أبرح بأمر الله وأقوم بأمر الله فوالله إن الله قال وليس لوعده خلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا فوالله لو منعوني عقالا كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل معهم الشجر والحجر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله۔ سوائے عمر کے کسی نے تائید نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان کے اندر بات چلی گئی، باقی خاموش، مجبوری کی وجہ سے۔ ممبر پر آئے لوگوں، یہ کون ہے؟ صحابہ، سابقین اولین۔ کیا حال ہو چکا ہے اس وقت خوف کا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اسلام بہت کمزور تھا اور اس کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے، اس کی رسی بہت کمزور تھی، اور اللہ نے ان کو جمع کر کے اپنے نبی کے ذریعے ایک امت بنایا، ایک امت بنایا اور وعدہ کیا کہ جو تم میں ایمان اور عمل پہ قائم ہوں گے تمہیں زمین کی خلافت دے گا، حکومت دے گا، اور اللہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور مجھے میرے رب کی قسم انہوں نے ایک رسی زکوٰۃ کی جو اللہ کے نبی کے دور میں دیتے تھے وہ بھی اگر روک لی، اور پھر ان کے ساتھ جنات بھی، انسان بھی، پتھر بھی، درخت بھی، سب مل کر آ گئے حملہ کرنے کے لیے، میں اکیلا مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرے دل میں اتر گئی کہ ابوبکر سچ کہہ رہا ہے، باقی سب سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر فرمایا بھیجو ان کے خلاف لشکر، اور خود لشکر لے کر نکلے۔ تو جب وہ پہنچے ذوالحصیٰ تک تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، انشدک باللہ کما انشد رسول اللہ فی غزوۃ احد یا ابا بکر شم سیفک ولا تفجعنی بنفسک فواللہ ان قتلت
فلا یکون للاسلام نظام ابدا۔ عبد الرحمن بن عوف نے لگام پکڑی، کہا میں تمہیں نبی کے بول کا واسطہ دیتا ہوں۔ جنگ احد میں انہوں نے کہا تھا ابوبکر اپنی تلوار نیام میں ڈال لے اور اپنی شہادت سے مجھے دکھ نہ دے، اللہ کی قسم تو شہید ہو گیا تو اسلام کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس بول کا واسطہ پیچھے ہٹ جا، ہمیں حکم دے۔ تو انہوں نے ایسا لگام جھٹکے سے چھڑوائی اور کہا لن اقبل نصیحت احد لنفسی، میں اپنے بارے میں کسی کی نصیحت نہیں سنوں گا، مجھے کرنا ہے، جانا ہے۔ کسی ایک نے کہا پیچھے ازواج مطہرات ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، کہا نبی کی بیویاں بھی شہید ہو جائیں، میں بھی شہید ہو جاؤں اور کتے میرے پاؤں کو منہ میں دبا کے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹیں، پھر بھی میں ان زکوٰۃ کے نہ دینے والوں سے قتال کروں گا۔ اور پھر اللہ نے اپنی غیبی مدد کو ظاہر فرمایا اور وہ تھوڑا سا لشکر اللہ نے ایسا روک ڈالا کہ سارا نقشہ پلٹ گیا، اور چند دنوں میں سارا فتنہ جو ارتداد تھا وہ سارا سمٹ کے دوبارہ اسلام میں آ گیا، سوائے مسیلمہ کذاب کے اور طلحہ بن خویلد کے اور سجاح ایک بنو تمیم کی عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے تو آگے آیا تھا حبال طلحہ کا بھائی، انہوں نے مشکیزوں میں ہوا بھری اور ان کو چھوڑا، تو وہ جب ہوا میں اوپر اٹھ گئے تو گھوڑے اور اونٹ دیکھ کے ڈر گئے اور انہوں نے لگامیں چھڑوا لی اور پیچھے بھاگنا شروع کیا، تو پہلے موقع پر شکست ہو گئی۔ اب مدینے آئے اور بیٹھنے نہیں دیا، دوبارہ ان کو نکالا اور ذوالقصہ تک پہنچے اور کہا کہ ان کو تیر مارو۔ وہ تیر لگتے گئے اور غبارے پھٹتے گئے، مشکیزیں پھٹتے گئے، اور وہاں اس جنگ میں آپ نے حبال کو قتل کیا جو طلحہ کا بھائی تھا، اور ان کو شکست ہوئی چند سو کے ساتھ، چند سو، کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور وہ بھاگ گئے سارے۔ اس کے بعد تیسری دفعہ نکلے تو ذوالقصہ پر پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے، ایسے ہاتھ جوڑ کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہمیں کہو ہم جاتے ہیں، تو شہید ہو گیا تو سارا نظام ٹوٹ جائے گا، تو امیر ہے اس وقت، ہمیں حکم دے ہم نکلتے ہیں۔ تو آپ نے 11 لشکر تیار کیے، وہیں ذوالقصہ، مدینہ خالی ہو گیا، سوائے بوڑھے لوگوں کے، بچوں کے، ایک آدمی مدینے میں نہیں تھا، اور پیچھے کیا تھا؟ اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو آپ نے خالد بن ولید کو طلحہ کی طرف بھیجا، شرابیل ابن حسنہ کو مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا، عمرو بن عاص کو شام کی حدود پر بھیجا، عرفجہ بن حرثمہ کو مکے اور مدینے کے درمیان کے قبائل کے لیے بھیجا، اور علا بن حضرمی کو یہ مسقط کے قبائل کے لیے بھیجا، اور طریف ابن حاجز کو ماہرہ کی طرف بھیجا، اور نعمان بن مقرن کے بھائی سوید بن مقرن ان کو شمالی یمن کی طرف بھیجا، اور اس طرح آپ نے یہ سارے بڑے صحابہ کو لشکر دے کر مدینہ خالی کر دیا کہ اللہ ہمارے ساتھ۔
حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عمان کی طرف بھیجا، اور اب علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بحرین کی طرف بھیجے۔ پورے عرب میں اپنے پھیلا دیے لشکر، اور ہر لشکر فاتح ہو کے آ رہا تھا۔